علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ سنن الموطا امام مالک باب جامع الصلاۃ۔ حاضر محترم عزیز دوستو، ساتھی اور محترم بزرگوں، عقیدے کے درس میں کتاب و توحید ہمارا جو موضوع گزشتہ چند دنوں سے چل رہا ہے وہ ہے قبروں کے بارے میں، انبیاء اور صلحاء اور نیک لوگوں کی مرنے کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد، ان کی وفات کے بعد، ان کے انتقال کے بعد ان کی قبروں کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے، لوگ کیا معاملہ کرتے ہیں، شریعت ہمیں کیا بتلاتی ہے، اس حوالے سے ہمارا یہ موضوع چل رہا ہے۔ اور صاحب کتاب نے، چونکہ بہت اہم موضوع ہے، حتیٰ کہ اس موضوع کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیں کہ دنیا میں سب سے جو پہلا شرک شروع ہوا ہے نا، وہ اسی باب کے اندر شروع ہوا، اسی موضوع کے اندر شروع ہوا، اسی پہلو کو لے کر شروع ہوا کہ جو قوم کے نیک لوگ تھے، بعد کے لوگوں نے ان کی تصویریں بنائیں، پھر مورتیاں بنائیں، پھر ان کی جو ہے وہ شبیہیں بنائیں، پھر مجسمے بنائیں، آخر کار پہلے صرف ان کی نیکی اور صالحیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے، ان کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے اور ان کے نیک کاموں کو اپناتے ہوئے، ان کی راستے پہ چلتے ہوئے، اور بعد میں یہ چیز بڑھتے بڑھتے تعظیم اتنی بڑھتی کہ غلو اتنا بڑھتا گیا ان کی محبت میں، ان کے احترام میں، ان کی تعظیم میں، کہ یہ جا کر چیز کہاں پر ختم ہوئی؟ شرک کے اوپر۔ آخر کار ان کی جو ہے وہ بت بنا لیے گئے اور ان کی پوجا شروع ہو گئی۔ اور اس حوالے سے وہ سورہ نوح کی بار بار آیت پڑھی بھی جاتی ہے، جو وہ 5 لوگوں کا نام لیا جاتا ہے، جو یعوق ہے، وہ نصر ہے، اور اس طرح جو 5 ایک ہی آیت کے اندر اللہ نے ذکر کیا۔ دراصل یہ پہلے سے کوئی بت نہیں تھے اور پہلے سے کوئی معبود انہوں نے نہیں بنائے تھے، یہ ان کی قوم کے، اس امت کے نیک صالح بزرگ لوگ تھے۔ لیکن کہاں سے معاملہ شروع ہوا اور کہاں جا کر ختم ہوا کہ وہ نیک صالح لوگ، حالانکہ نہ ان کی یہ تعلیمات تھی، نہ ان کا یہ عمل تھا، لیکن بعد کے لوگوں نے تعظیماً، احتراماً اور علم سے عدم معرفت، شریعت سے دوری، توحید سے دوری، علماء کی رہنمائی نہ ہونا، یہ سبب بنا آگے جا کر شرک کا۔ لیکن شروع کہاں سے ہوا؟ شیطان نے جو ان کے دلوں میں ڈالا تھا وسوسہ کہ یہ نیک لوگ ہیں، ان کی تصویریں بناؤ تاکہ تم ان کو یاد رکھو اور ان کے نیک کارناموں کو یاد رکھو اور تم بھی اسی کے مطابق اپنی زندگیوں کو نیک بنا لو۔ شروع یہاں سے ایک وسوسہ ڈالا۔ اور ہماری جو شریعت ہے، امت محمدیہ کی شریعت ہے، یا جو پیارے پیغمبر کی جو تعلیمات ہیں، یا کتاب و سنت کی جو تعلیمات ہیں، وہ اس چیز کو جڑ سے ہی ختم کر دیتی ہے اور اس چیز کی بنیاد سے ہی اس کو روک دیتی ہے کہ نہ آپ نے مرنے والوں کی قبر کو پختہ کرنا ہے، نہ سجدہ گاہ بنانا ہے، نہ مسجدیں بنانی ہے، نہ وہاں کوئی ایسا تعظیماً والا کوئی کام کرنا ہے، نہ وہاں جمع ہونا ہے، وہ کام ہی نہیں کرنا جس کی بنیاد پر آگے شرک کا راستہ کھلے۔ شریعت اسلامیہ اس دروازے کو اور شرک کی ابتدا کو ہی روک دیتی ہے، اس کو مجاور بننا، قبروں کی زیارت، قبروں کی پوجا، قبروں کی تعظیم۔ اس لیے شریعت نے، دین اسلام نے شروع میں قبروں کی زیارت سے ہی منع کر دیا، لیکن جب کچھ عرصہ گزر گیا، مسلمانوں کے دل میں توحید کا عقیدہ راسخ ہو گیا، پختہ ہو گیا اور پکا ہو گیا، مسلمان پکے موحد بن گئے، اسلام کی تعلیمات نے ان کے اوپر ایسا اثر ڈال دیا کہ پھر شرک کا کوئی شائبہ نہ رہا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا، کہ میں نے تمہیں پہلے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، ان کی زیارت کیا کرو، کیونکہ قبروں کی جو زیارت ہے یہ انسان کو موت کی یاد دلاتی، یہ انسان کو موت کی یاد دلاتی، اور موت کی یاد کثر اللذات،
قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ اس سے موت کی یاد آتی ہے، اور موت کی یاد سے انسان کی لذتوں اور خواہشوں کی جو انسان کا جو لذت اور خواہش ہے اس کا توڑ ہوتا ہے، لذتوں کو توڑ دینے والی ہے کیا؟ موت کی یاد۔ جب انسان موت کو یاد کرتا ہے پھر اسے اپنی آخرت یاد آتی ہے، پھر وہ دنیا کی زندگی میں نظر دوڑاتا ہے کہ بھائی میں کن معاملوں میں پڑا ہوا ہوں، کن جو ہے لذتوں میں پڑا ہوا ہوں، کن خواہشات کے پیچھے لگا ہوں اور آخرت کو بھول گیا ہوں، تو وہ قبر اسے آخرت کی یاد دلاتی۔ لیکن قبروں کی زیارت تو کرنا ہے، موت کو یاد کرنے کے لیے قبروں کی زیارت کرنا ہے، جو صاحب قبر ہے اس کی مغفرت کی دعا کرنے کے لیے، لیکن اس کے اندر غلو کرنا، اس کی تعظیم کرنا، اس پر کسی قسم کا شعار، اس پر کسی قسم کے جو ہے وہ رسم و رواج کرنا، کسی قسم کا اجتماع کرنا، اس کچی قبر کو بلند کرنا، اس کو پختہ کرنا، اس پہ مزار بنانا، شریعت ان تمام باتوں سے روکتی ہے۔ تو یہ موضوع اتنا اہمیت کا حامل ہے کہ اس کو صاحب کتاب نے 2 3 4 ابواب کے اندر ذکر کیا، مختلف انداز میں، مختلف پہلوؤں سے اور مختلف ناحیوں سے اس کو ذکر کیا، اور اس حوالے سے جتنی بھی آیات اور احادیث ذکر ہوئی ہیں وہ تمام کے تمام ان ابواب کے اندر انہوں نے اس کو ذکر کیا۔ اب مثال کے طور پہ آج کا جو موضوع ہے صالحین اور بزرگوں کی قبروں کے بارے میں غلو کرنا، اس کا نتیجہ شرک اکبر، یہ آج کا باب ہے۔ اور اس حوالے سے جو حدیث لے کر آئے ہیں موطا امام مالک کی باب جامع الصلاۃ کے اندر، کتاب الصلاۃ میں ذکر ہوا ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، فرمایا کہ یا اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا جسے لوگ پوجنا شروع کر دیں، یعنی میری قبر کے ساتھ اللہ ایسا معاملہ نہ ہونے دینا۔ اللہ نے تو بت نہیں بنانا، یعنی اللہ تعالیٰ سے درخواست کر رہے ہیں کہ یا اللہ ایسے حالات نہ پیدا ہوں، اس کی نوبت نہ آئے، تو اپنے قدرت کاملہ سے، اپنی قدرت سے اس کام کو روک دینا کہ لوگ میری قبر کو بت بنائیں اور اسے پوجنا شروع کر دیں۔ یعنی میری قبر کی یا اللہ تو نے حفاظت کرنی، اس کو سجدہ گاہ نہ بنانے دینا، اس کو بت نہ بنانے دینا، اس کو میری قبر کو جو ہے وہ مزار نہ بنانے دینا کہ جسے لوگ پوجنا شروع کر دیں۔ پھر آگے اس عمل کی جو شناعت ہے، اس عمل کی جو مذمت ہے، اس کی جو قباحت ہے، اس کا ذکر فرمایا، اس کا جو نتیجہ ہے، اس کا جو رزلٹ ہے کہ اگر لوگ کسی قبر کو سجدہ گاہ بنا کے اس کو پوجنا شروع کر دیں، اس کی تعظیم شروع کر دیں، اس کی عبادت شروع کر دیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، ان لوگوں پر اللہ کا سخت عذاب اور قہر نازل ہوا جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لی۔ یعنی اللہ کے رسول ایڈوانس میں ہی اس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں، اس چیز کی روک تھام کر رہے ہیں، امت کو خبردار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ یعنی یہ اتنا قبیح عمل ہے، کیونکہ سب سے جو برا عمل ہے وہ شرک ہے۔ اور یہ جو قبروں کی تعظیم ہے، قبروں کی جو ہے عظمت ہے، قبروں پہ عمارتیں ہیں، جبے کبے ہیں، قبروں کے حوالے سے وہاں عبادت گاہیں بنانا اور وہاں اجتماع کرنا اور وہاں جمع ہونا، ان کی تعظیم کرنا، یہ شرک کے طرف لے جانے والا، اور شرک سب سے برا عمل ہے۔ تو اللہ کے رسول پہلے سے اس چیز کے حوالے سے امت کو خبردار کر رہے ہیں، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، تنبیہ فرما رہے ہیں، بار بار زندگی میں بھی کئی مواقع اور متعدد مقامات پر، اپنی وفات سے 5 دن پہلے اور اپنے آخری ایام اور آخری لمحات کے اندر بھی اس بات کی طرف، حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم، اللہ لعنت فرمائے یہودیوں اور عیسائیوں کے اوپر کہ انہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لی۔ اللہ اکبر۔ تو قبر بہرحال قبر ہی ہوتی ہے، وہ نیک آدمی کی ہو یا کسی دوسرے آدمی کی، کچی قبر ہو یا پکی قبر ہو، شریعت نے کوئی تمیز نہیں رکھی کہ نیک آدمی کی قبر ایسی ہوگی تو برے آدمی کی ایسی ہوگی، انبیاء کی ایسی ہوگی تو صلحاء کی ایسی ہوگی، شہداء کی ایسی ہوگی، عام آدمیوں کی۔ شریعت نے کوئی تمیز نہیں رکھی، قبر سب کی ایک جیسی ہوگی۔ یہی وجہ کہ اس مملکت عربیہ سعودیہ میں ایک عام آدمی فوت ہوتا ہے یا بادشاہ ملک فوت ہوتا ہے، قبر سب کی ایک جیسی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس تصویروں میں، ویڈیو میں، ابھی بھی آپ جا کے دیکھ لیں، جہاں بادشاہوں کی قبریں سب ایسی کچی قبریں، ان کو یہ عقیدہ توحید کی سمجھ ہے، لیکن ہمارے لوگوں کو سمجھ نہیں۔
عام آدمی فوت ہوگا تو اس کی تو قبر جو ہے وہ گزارے لائق بنائیں گے، الا یہ کہ اس کے لواحقین ورثاء جو دین کو نہیں جانتے وہ کوشش کر کے اس کو پکا کرنے کی، چونا گچ کرنے کی، رنگ بازی کرنے کی، اور اس کو اپنی طرف سے جو بھی کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن جب کوئی بڑا آدمی فوت ہوتا ہے دین کے اندر ہو، مزار بنائے جاتے ہیں، فلاں فوت ہوا اس کی قبر پہ بھٹو کا مزار بنا ہوا ہے۔ گڑھی کیا نام ہے اس کا، گڑھی حبیب اللہ، نہیں گڑھی شاہ تو لاہور میں، گڑھی حبیب اللہ اس علاقے کا نام، لاڑکانہ کے پاس مزار بنا ہوا، بڑا عالی شان قسم کا مزار۔ اصل تو معاملہ جو برزخ کا ہے مرنے کے بعد، وہ تو انسان کے اعمال کی بنیاد پر ہے نا۔ نیک انسان ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، سوال و جواب ہو جائیں گے، جواب دے دے گا وہ، ہیں من ربو کا ربی اللہ، ما دینو کا دینی الاسلام، من نبیو کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کی طرف سے آواز آئے گی بھائی اس کی قبر کو کشادہ کر دو، جنت کی کھڑکی کھول دو، جنت کا بستر بچھا دو، جنت کا لباس پہنا دو، ہیں اس کھڑکی سے ہوائیں آئیں گی، خوشبوئیں آئیں گی، تا حد نگاہ وسیع ہو جائے گی۔ یہ تو برزخی معاملات ہیں، اور اس کا تعلق انسان کے اعمال کے ساتھ ہے۔ اب اوپر سے آپ جتنی چاہے لیپا پوتی کر لو، اس کا کوئی فائدہ ہے اس کو، مرنے والے کو؟ اللہ اکبر۔ تو صالحین کی قبروں کے بارے میں جو غلو کرتے ہیں، اس غلو کا مفہوم یہ ہے کہ ان کے بارے میں جو حکم دیا گیا اور جن باتوں سے روکا گیا ان سے تجاوز کرنا، قبروں پر کتبے لگانا، فلاں بن فلاں بن فلاں، تاریخ پیدائش، تاریخ وفات، یہ عہدہ، یہ میڈل، یہ تمغہ، اب اس کو کوئی فائدہ دے رہے؟ انہیں خام خواہ بلند کرنا، قبروں کو اونچا کرنا۔ شیخ نے یہاں بیان کیا نا، یہ پچھلے جمعے درس تھا شیخ طاہر ثنابولی صاحب کا، تو سلف کے واقعات میں سے ایک واقعہ بیان کیا۔ غالباً حضرت کس خلیفہ یا کس کے حوالے سے انہوں نے بیان کیا کہ وہ ویسے ہی مٹی ڈالتے ہوئے کچھ قبر اونچی ہو گئی، اس کو بھی انہوں نے کہا کہ بھائی مٹی جو ہے وہ اس سے ہٹاؤ، اس کو کچھ نیچا کرو، حالانکہ وہ کچی قبر تھی۔ شیخ نے واقعہ بیان کیا نا اپنے درس میں، کسی سلف میں سے کسی امیر کا، کسی خلیفہ کا واقعہ کہ کوئی فوت ہو گئے، کوئی صحابی یا تابعی، تو قبر اتفاقاً مٹی ڈالتے ہوئے، لوگ جیسے مٹی ڈالتے ہیں، آؤ بھائی آخری وقت میں مٹی ڈال دیں، ہیں تو وہ تھوڑی سی اونچی ہو گئی، کچی قبر، اس کو بھی کہا کہ نہیں مٹی ہٹاؤ، اس کو نیچا کرو، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے اس کو اونچا کرنا۔ اتنی احتیاط۔ قبروں پر عمارتیں کھڑی کرنا، انہیں سجدہ گاہ بنانا، قبر کو اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھنا۔ اب یہ جتنی بھی مسلمانوں میں جو شرکیہ کام ہوتے ہیں ان قبروں پر، ان خانقاہوں پہ، ان مزاروں پہ، کس وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہ ان قبر والوں کو کسی صاحب کرامت سمجھتے ہیں، بزرگ سمجھتے ہیں، وہاں پر جا کے ان کی تعظیم کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ چونکہ بڑے بزرگ تھے، نیک تھے، ولی تھے، اللہ تعالیٰ کے ہمارے لیے وسیلہ بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے ہماری سفارش کر دیں گے، اللہ تعالیٰ کے ہمارے کام کروا دیں گے۔ تو ان قبر والوں کو اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھنا، اللہ کے ہماری کوئی بگڑی بنا دیں گے، کوئی سفارش کر دیں گے، ہیں کوئی ہمارا ٹیڑھا کام سیدھا کروا دیں گے، اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، استغفر اللہ، ہیں اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں۔ یہ عقیدہ لوگوں کے دلوں کے اندر، لوگوں کے ذہنوں کے اندر۔ وہ اللہ تعالیٰ تو وہ پتھر پہ چلنے والی کالی چونٹی، اس کو اندھیری رات کو دیکھ بھی رہا، اس کے چلنے کی آواز بھی سن رہا۔ اللہ تعالیٰ تو پتھر میں موجود کیڑے کو رزق بھی دے رہا ہے، سات سمندروں کی تہوں میں جو موجود اللہ ان کو بھی رزق دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو وہ سمندروں کی تہ کے اندر وہ مچھلی، اور پھر مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام، اس کی آواز کو، اس کی پکار کو بھی سن رہا ہے۔ تم نے اللہ کو اتنا ہلکا لے لیا ہے کہ اللہ ہماری سنتا نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو قبر یا صاحب قبر کو اللہ کے ہاں سفارشی سمجھنا، قبر یا صاحب قبر کے لیے نظر ماننا، اس کے تقرب کے لیے وہاں پر جانور، وہ جی کالا بکرا یا کالا مرغا لا کے ذبح کر دینا فلاں مزار کے اوپر،
یہی کرتے ہیں نا، چادر چڑھانا، چڑھاوے چڑھانا، بکرے ذبح کرنا، کالے بکرے، بیچارے کالے بکروں کی شامت آئی ہوئی ہے کالے ہوں یا پیلے ہوں، اس کی کیا لاجک ہے مجھے آج تک اس کی سمجھ نہیں ہے. کالا بکرا چڑھانا جی، بکرے تو بکرے ہی ہوتے ہیں. کھانا وہ مولوی صاحب نے یا وہ پیر صاحب نے ہے کالے کی شرط لگائی. یہ کالے کی شرط کیوں لگائی؟ کسی کو پتہ ہے اس کے بارے میں؟ آپ میں سے کسی کو پتہ ہے؟ پتہ مجھے بھی نہیں، لیکن میری اپنی ایک جو سوچ کام کرتی ہے لوگوں کو اہمیت کا احساس دلانے کے لیے کہ کالا بکرا لے کے آنا ہے. وہ سمجھے کہ کالا بکرا لے کر آئیں گے تو ہمارا کام بنے گا. ایک لوگوں کے اندر یعنی یہ سوچ ڈالنا کہ کالا بکرا جو نا اس کی کوئی خاص اس کی اہمیت. ایسے کہو تو بکرا لے آؤ تو لوگوں نے اس کو اہمیت نہیں دینی تھی. کالا بکرا لے کر آنا ہے. بیچارے کالے بکروں کی شامت آئی. اللہ اکبر. واقعی کہتے ہیں مشرک کی جو ہے نا وہ مت ماری جاتی، مشرک کی عقل کام نہیں کرتی. کیسے اس کا دماغ مفلوج ہو جاتا ہے، سامنے کی باتوں کو اور چیزوں کو نہیں سمجھتا. وہ پچھلے دنوں میں پچھلے ہفتے خبر پڑھ اور سن رہا تھا، برطانیہ کا وزیر اعظم جناب وہ ایک انڈین بن گیا ہے، کیا نام ہے اس کا، رشی سوناک. تو وہ جناب وہ گائے کا جو ہے وہ اس خوشی میں گائے کی پتہ نہیں سیوا کر رہا ہے، اس کی پوجا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے. اب میں نے کہا کہ انگریز نے جو دنیا کی اتنی عقل مند قوم تھی اس نے اس شخص کو وزیر اعظم بنایا اس کی قابلیت کی بنیاد پر، اس کی تعلیم کی بنیاد پر، اس کی صلاحیت کی بنیاد پر. لیکن حالت یہ ہے کہ اس کی تمام دنیاوی قابلیت، صلاحیت، تعلیم کے باوجود اس کی عقل یہ کام نہیں کرے کہ گائے کو وہ پوج رہا ہے، اس کی پوجا کر رہا ہے، اس کو دیوی ماں مان رہا ہے اور اپنی ماتا مان رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا. تو یعنی مشرک جتنا بھی کچھ پڑھ لکھ لے، جتنا بھی عقل ہو، لیکن اس کی مت ماری جاتی ہے. اب وہ گائے جانور ہے، اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، اس کا ہم دودھ استعمال کرتے ہیں، اس کا گوشت استعمال کرتے ہیں. اور کچھ دنیا ایسی ہے جو اس کا پیشاب پیتے ہیں، اس کو تبرک سمجھتے ہیں، اس کو ماں مانتے ہیں. اللہ گوبر بھی کھا اللہ. اسی لیے کہتے ہیں نا مشرک کی مت ماری جاتی. اللہ کے بندوں وہ گندگی ہے، پیشاب اور پخانہ گندگی ہے. انسان کھاتا اور پیتا، اس کا جو فضلہ ہے، پانی پیتا ہے فضلے کی صورت میں، پیشاب کی صورت میں خارج ہوتا ہے. کھاتا ہے انسان فضلے کی صورت میں. انسان جو ہے وہ جانور ہے تو وہ گوبر کرتا ہے، انسان ہے پخانہ کرتا ہے. وہ گندگی ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کا ایک سسٹم بنایا کہ جو انسان مخلوقات ہے یا انسان ہے یا دیگر مخلوقات جو کھائے پئیں گی، جو ان کے فائدے کی چیز ہے وہ جسم میں لگ جاتی ہے، خون بن جاتی ہے، جسم کا حصہ بن جاتی ہے، باقی چیزیں فضلے کی صورت میں خارج ہو جاتی. اور یہ انسان، حضرت انسان اشرف المخلوقات ہے. اس جانور کے جو بول و براد ہے، جو اللہ نے فاسد اس کا جسم سے اخراج کی جو چیزیں ہیں، اس کو یہ تبرک سمجھ رہا ہے. اس کو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ مشرک کی عقل کام نہیں کرتی. اللہ اکبر. تو قبر والے کی قبر کی خاک کو سفارشی یا متبرک سمجھنا اور ان اعمال کو اللہ کے قرب کا وسیلہ اور ذریعہ سمجھنا، تمام باتیں غلو ہیں. اور یہ شرک اکبر کی قسم ہے، کوئی چھوٹا موٹا شرک نہیں ہے. قبر والے کو کچھ سمجھنا، کسی قدرت کا، صلاحیت کا، کسی اختیار کا مالک سمجھنا، تبرک سمجھنا، متبرک سمجھنا، اس کو اللہ کے ہاں بڑا بابرکت سمجھنا، اللہ کے ہاں سفارشی ماننا، یہ تمام جو چیزیں پیچھے ذکر ہوئیں یہ شرک اکبر کی قسموں میں سے، کوئی چھوٹا موٹا معمولی شرک نہیں ہے. اللہ اکبر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پیچھے حدیث ذکر ہوئی، اپنی قبر کی پوجا اور پرستی شروع ہو جانے کے اندیشے کے باعث اللہ سے یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ میری قبر کو پوجا اور عبادت کا مرکز نہ بننے دینا. اور اس کا معنی یہ ہوا کہ جس قبر کی پوجا ہو وہ بت ہے، اور اس پوجا کا پھر آگے نتیجہ کیا ہوتا ہے جس کا ذکر حدیث میں ذکر ہوا، اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیاء. ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اللہ کی ناراضگی ہوتی. اور شرک تک پہنچانے والے ذرائع اور وسائل کو اختیار کرنا ہی قبروں کے بارے میں غلو ہے. ہمارا یہ موضوع تھا نا صالحین اور بزرگوں کی قبروں کے بارے میں غلو،
اس کا انجام کیا؟ وہ شرک اکبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جہاں قبروں کی پوجا کے ذریعے اور وسیلے کا ذکر کیا، وہاں اس سے بچنے کے ساتھ ساتھ اس برے عمل کا ارتکاب کرنے والوں پر اللہ کے شدید غضب کی تنبیہ بھی فرمائی، اور یہ بھی کہا کہ آخرکار، یہ بھی ذکر کیا کہ آخرکار ان تمام وسائل کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بتوں کی طرح قبروں کی عبادت اور پوجا شروع ہو جاتی ہے۔ جو لوگ بھی قبر کے یہ وسائل اختیار کرتے ہیں اس کا آخری نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جس طرح لوگ بتوں کو پوجتے پھر انہیں قبروں کو پوجنا شروع۔ آج دیکھ لیں جو بڑی مشہور قبریں ہیں، بڑے اولیاء اور بزرگوں کی طرف نسبت کر کے جو قبریں ہیں، جو مزار ہیں، آج ان کی پوجا ہوتی ہے، پرستش ہوتی ہے۔ بعض جگہ تو اللہ سے بڑھ کر ان کو مانا اور سمجھا جاتا ہے۔ پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا، وہاں پر لوگ کھڑے تھے کسی اجمیر پہ یا پتہ نہیں کس جگہ پر ہندوستان میں، اور ایسی ایسی دعائیں کر رہے تھے اس قبر والے سے، اللہ معاف کرے کہ شاید کبھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایسی دعائیں نہ کی۔ جو کچھ بھی یعنی ہو سکتا تھا وہ اسی ممکن، یعنی رزق کے حوالے سے، برکت کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے، دنیا میں ہر ممکن کام کے حوالے سے جو اللہ کے لیے ہونا چاہیے تھا، جس کی امید اور جس کی دعا اور جس کی التجا، وہ اس صاحب قبر سے کر رہے تھے۔ اور یہ میں آپ کو کوئی عجیب بات نہیں سنا رہا، آپ سنتے اور دیکھتے ہوں گے، اس وقت سوشل میڈیا پہ ایسی چیزیں مل جاتی۔ یعنی یہ شرک نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اور پھر کیا شرک ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اس حدیث نے واضح کر دیا کہ جس قبر کی پوجا کی جائے وہ قبر دراصل بت ہی کی ایک شکل ہے، وہ بت ہی ہے، وہ بت ہی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے وثناً، بت کا ذکر فرمایا۔ کیا فرمایا؟ اللہم لا تجعل قبری وثناً یعبد، اللہ میری قبر کو بت نہ بننے دینا جس کی عبادت کی جاتی، جس قبر پہ پوجا ہو، جس قبر کی پرستش ہو، جس قبر کو متبرک مانا جائے، جس قبر سے تبرک حاصل کیا جائے، جس کو تقدس کا مقام حاصل ہو، جس کے گرد عبادات والی حرکتیں کی جائیں، وہ قبر دراصل بت ہی ہوتی ہے۔ اس قبر کو دراصل لوگوں نے بت ہی بنایا ہوتا۔ اللہ ما تفعقفوا علی قبرہ، کہ لات جو تھا، لات وہ ایک نیک آدمی تھا قریش میں، پیچھے لوگوں میں، حجاج کرام کو ستو گھول کر پلایا کرتا تھا۔ جو لوگ حج کرنے آتے تھے ان کو ستو گھول کر پلایا کرتا تھا۔ تو اس کی وفات کے بعد لوگوں نے کیا کیا؟ اس کی قبر بنا دی اور اس کے مجاور بن کے بیٹھ گئے۔ ایک وقت آیا کہ لات اور عزا ان کے معبود بن گئے، اللہ نے جن کا ذکر کیا قرآن میں، اور وہ ان کو پکارا کرتے تھے۔ حبل اور عزا اور لات، منات، یہ ان کے خدا تھے، ان کے دیوتا تھے، ان کے جو ہے وہ معبودان تھے جن کو وہ پکارا کرتے تھے قریش مکہ۔ اور دراصل یہ ایک بزرگ تھے، نیک آدمی تھے جو حاجیوں کی خدمت کیا کرتے۔ تو مرنے کے بعد لوگوں نے ان کی قبر بنا دی، آہستہ آہستہ اس کی تعظیم شروع ہو گئی، لوگ مجاور بن گئے، بیٹھنے لگے، اور ایک وقت آیا کہ وہ قبر بت میں تبدیل ہو گئی، لوگ اس کو پوجنے لگے۔ ابو الجوزا بھی ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ لات حجاج کرام کو ستو گھول کر پلایا کرتا تھا۔ چونکہ لات حاجیوں کو ستو گھول کر پلایا کرتا تھا، اس کی اس نیکی وجہ سے لوگ اس کی قبر کے بارے میں غلف کا شکار ہو۔ قبر کے اندر غلف، زیادتی، قبر کے معاملات۔ مجاور بن کے بیٹھنے کا مطلب ہے کہ قبر کی تعظیم کرتے ہوئے برکت، ثواب اور نفع کے حصول اور نقصان کے دور ہونے کی امید کی وجہ سے قبر پر بیٹھ جانا۔ اب یہ لوگ جو قبروں پہ جاتے ہیں، قبروں کو جاتے ہیں، ان کو متبرک سمجھتے ہیں، ان کا مقصد یہی ہوتا ہے نا، قبروں کی تعظیم کرتے ہیں، ان کو وہاں برکت، ان کو ثواب، ان کو نفع اور نقصان سے دوری، جو کچھ ہم نے یہاں سے مل جانا ہم نے یہاں سے لے کے جانا۔ تو کسی قبر کا مجاور بن کر بیٹھنے سے وہ پرستش گاہ اور بت بن جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور والمتخذین علیہ المساجد والسرج، سنن نبی داؤد کتاب الجنائز۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کو جانے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے، اور ان لوگوں کو بھی ملعون قرار دیا جو قبروں پر مسجدیں بناتے ہیں، سجدہ گاہیں بناتے ہیں اور چراغاں کرتے ہیں، روشنیاں کرتے ہیں۔ تو قبروں پر مسجدیں تعمیر کرنا، چراغاں کرنا ممنوع ہے،
کیونکہ یہ ان کی تعظیم میں غلو ہے، حد سے تجاوز ہے۔ پہلے وقتوں میں قبروں پر چراغ اور قندیلیں روشن کی جاتی تھیں، چراغ۔ آج کل کیا ہے، بڑے بڑے برقی کمکمے اور بلب اور لائٹیں جلائی جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں ان قبروں پہ کتنی روشنی ہوتی، بقائے نور بنی ہوتی ہیں یہ قبریں اور یہ مزار، کہیں اور بجلی جائے نہ جائے یہاں موجود رہتی ہے۔ اس سے قبر کی تعظیم ظاہر ہوتی ہے۔ قبروں پر ایسا کرنا ناجائز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ایسا کرنے والے ملعون ہیں۔ اور ملعون کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی رحمت سے دھتکارا ہو، اللہ کی رحمت سے محروم۔ لعنت کوئی چھوٹا موٹا عمل نہیں ہے، یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں اگر حدیث میں آیا تھا، شریعت میں آیا تھا، اس کا مطلب یہ اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا گیا، دور۔ اللہ کی رحمت سے جو دور ہے اس کا ٹھکانہ کیا؟ یہ جو آج ہم نے موضوع اور باب پڑھا، اس سے جو چند مسائل مستنبط ہوتے ہیں، استنباط ہوتا ہے۔ نمبر ایک، اس بحث سے اوثان یعنی بتوں کی وضاحت ہوتی ہے کہ بت دراصل کیا ہے۔ بت لازم یہ نہیں ہے کہ آپ نے مورتی بنا لی اور وہی بت ہے، بلکہ جو قبر ہے جس کی پوجا ہو رہی وہ بھی ایک بت ہے۔ ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ پوجا کی جائے وہ بت ہے۔ اور پھر عبادت کا مفہوم بھی واضح ہوتا ہے۔ تیسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے پناہ مانگی جس کے وقوع پذیر ہونے کا آپ کو اندیشہ تھا، خوف تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی۔ اور جہاں اللہ کے رسول نے یہ دعا کی کہ یا اللہ میری قبر کو بت، کہ پچھلے لوگوں نے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا تھا، پچھلے لوگوں نے بنایا تھا اور آپ کو بھی یہ اندیشہ ہوا، اس لیے آپ نے اس کی مذمت کی، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی قبروں کے بارے میں غلو۔ اس کا انجام شرک اکبر کی صورت میں نکلتا ہے۔ انشاءاللہ اگلا جو موضوع ہوگا اس سے ملتا جلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا توحید کی مکمل حفاظت کے سلسلے میں شرک بننے والی ہر راہ کو بند کرنا، یہ ہمارا انشاءاللہ اگلا موضوع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ میں صحیح معنوں میں عقیدہ توحید کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے اور لوگوں تک اس کی دعوت کو پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَآخِرُ دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کل انشاءاللہ ہمارا باذن اللہ حدیث کا درس ہوگا ریاض الصالحین کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ